چیپٹر آف ہسٹری کے معزز سامعین السلام علیکم۔ سامعین، تاریخ ہند کے سلسلے کی 42ویں ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ جس سال انگریزوں اور فرانسیسیوں میں لڑائی شروع ہوئی تھی، اسی سال ایک غریب لڑکا کمپنی کی ملازمت میں بطور محرر بھرتی ہو کر مدارس آیا تھا۔ اس کی عمر صرف 19 سال تھی۔ نہ پیسہ پاس تھا، نہ کوئی یار و مددگار تھا۔ خدا کی قدرت، تھوڑے ہی عرصہ میں ایک بڑا جنگی افسر ہو کر مشاہیر انگلستان کے زمرے میں شمار ہونے لگا۔ اس کا نام رابرٹ کلائیو تھا۔ سامعین، ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے چیپٹر آف ہسٹری کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ شکریہ۔ جب فرانسیسیوں نے مدراس فتح کر لیا تو یہ ہندوستانیوں کا بھیس بدل کر نکل گیا اور قلعہ سینٹ ڈیوڈ میں پہنچا۔ 3 مرتبہ فرانسیسیوں نے اس قلعہ کے لینے کی کوشش کی، مگر میجر لارنس نے اس بہادری سے قلعہ کی حفاظت کی کہ فرانسیسیوں کی سب کوشش اکارت گئی۔ کلائیو نے سپاہ گری کا پہلا سبق یہی دیکھا تھا۔ یہ ایسی دلاوری کے ساتھ لڑا کہ گورنر نے محرری سے سبق دوش کر کے اسے فوج میں ایک چھوٹا سا افسری کا عہدہ دے دیا۔ ہندوستانی سپاہی کلائیو سے ایسے مانوس تھے کہ اس کی کمان میں ہر جگہ جانے کو تیار اور ہر کام کرنے پر کمر بستہ تھے۔ یہ لوگ اسے ثابت جنگ کہا کرتے تھے اور اسی نام سے بعد میں کلائیو تمام ہند میں مشہور ہوا، اور نام بھی نہایت موزوں تھا، کیونکہ جیسا تلواروں کی چھاؤں اور گولیوں کی بوچھاڑ میں سینہ سپر کیے لڑتا تھا، ویسا ہی اطمینان اور جمعیت خاطر کے ساتھ سوچ سمجھ کر فوج کی کمان کرتا تھا۔ 1748 عیسوی میں بوڑھے نظام الملک نے انتقال کیا۔ اس کا بڑا بیٹا ناصر جنگ باپ کی جگہ صوبے دار بنا، لیکن اس کا بھتیجا مظفر جنگ بھی صوبے داری کے لیے قسمت آزمائی کرنا چاہتا تھا۔ وہ پانڈیچری پہنچا اور فرانسیسیوں سے مدد کا خواستگار ہوا۔ اس وقت چندا صاحب ایک اور اول العزم سردار تھا۔ یہ چاہتا تھا کہ نور الدین کی جگہ خود کرناٹک کا نواب بن جائے۔ یہ بھی پانڈیچری گیا اور ڈوپلے سے مدد کی درخواست کی۔ ڈوپلے نے خوشی کے ساتھ دونوں کو مدد دینے کا وعدہ کیا۔ وہ تو خدا سے چاہتا تھا کہ ایسا موقع ہاتھ آئے۔ بس اس نے سپاہیوں کی ایک قومی جماعت بسی نامی ایک بہادر افسر کے ساتھ روانہ کی۔ تینوں کی فوج نے ارکاٹ پر چڑھائی کی۔ نور الدین کو شکست ہوئی اور وہ مارا گیا۔ ارکاٹ حملہ آوروں کے قبضے میں آیا۔ نور الدین کا بیٹا محمد علی ترچنا پولی کی طرف بھاگا اور وہاں اپنی حفاظت کا سامان کرنے لگا۔ حملہ آور دکن کی طرف بڑھے۔ ناصر جنگ بھی مارا گیا اور بسی بڑے کروفر کے ساتھ حیدرآباد میں داخل ہوا۔ ڈوپلے کی مراد پوری ہوئی۔ نئے نظام سے فرانسیسیوں کو مشرقی ساحل پر شمالی سرکار کا علاقہ عطا کیا۔ خود ڈوپلے کو کرناٹک کا گورنر بنایا۔ ڈوپلے کے ماتحت چندا صاحب کو وہاں کا نواب مقرر کیا۔ چندا صاحب نے بھی فرانسیسیوں کو کرناٹک کا ایک بڑا علاقہ اور بہت سا نقد روپیہ نظر کیا۔ چندا صاحب اور فرانسیسیوں نے محمد علی کو ترچنا پولی میں محصور رکھا تھا۔ اس نے انگریزوں سے راہ رسم شروع کی اور مدد کی درخواست کی۔ انگریز گورنر کے پاس اتنا سامان نہ تھا کہ اپنے دونوں قلعوں کی حفاظت بھی کرتا اور ترچنا پولی سے فرانسیسیوں کا محاصرہ بھی اٹھاتا۔ بس اس نے تھوڑی سی سپاہ، ہتھیار اور سامان رسد محمد علی کے پاس روانہ کی اور ایک خط اس کے نام بھیجا، جس کا مضمون یہ تھا: آخر تک مقابلے پر جمے رہو،
اور میرے اوپر بھروسہ رکھو، میں اور کمک بھیجتا ہوں۔ کلائیو اس سپاہ کے ساتھ تھا، یہ ایسی دلاوری کے ساتھ لڑتا بھڑتا ترچنا پلی کے اندر گیا اور وہاں سے واپس نکلا کہ اس کے سلے میں اسے کپتانی کا عہدہ مل گیا۔ کلائیو نے مدراس پہنچ کر گورنر سے ذکر کیا کہ محمد علی کا حال بہت خستہ ہے اور اب وہ زیادہ مقابلہ نہ کر سکے گا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ فرانسیسیوں کی فوج کچھ ترچنا پلی میں ہے، کچھ پانڈیچری میں، کچھ بسی کے ساتھ دور و دراز حیدرآباد میں پڑی ہے۔ کرناٹک کے پایا تخت ارکاٹ میں اتنی فوج نہیں کہ وہ اس کی حفاظت کر سکے۔ میں چاہتا ہوں کہ ارکاٹ جاؤں اور اسے فتح کرنے کی کوشش کروں۔ اگر یہ تدبیر چل گئی تو چندا صاحب ترچنا پلی چھوڑ کر ارکاٹ لینے کے لیے آئے گا اور اس صورت میں محمد علی کی خلاصی ہو جائے گی۔ گورنر کو کپتان کلائیو کی صلاح پسند آئی اور اس نے تجویز منظور کر لی۔ صرف 200 گورے اور 300 ہندوستانی سپاہی تھے جو کلائیو کے ساتھ جا سکتے تھے، اور وہ بھی بالکل نا تربیت یافتہ، جن میں سے اکثروں نے کبھی لڑائی کا نقشہ تک بھی نہ دیکھا تھا۔ لیکن کلائیو نے انہیں غنیمت جانا، مدراس سے ارکاٹ کی طرف کوچ کرتا جاتا تھا اور ساتھ ہی ساتھ ان کو قواعد وغیرہ سکھاتا جاتا تھا۔ کلائیو کو 6 دن سفر میں لگے، لیکن جس وقت وہ شہر میں ایک دروازے سے داخل ہوا، اسی وقت چندا صاحب کی سپاہ دوسرے دروازے سے بھاگ گئی۔ چندا صاحب نے جو سنا کہ دارالخلافہ ہاتھ سے جاتا رہا تو جیسا کہ کلائیو کا خیال تھا 10,000 سپاہی دے کر اپنے بیٹے رضا صاحب کو ماں کچھ فرانسیسی فوج کے ارکاٹ کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ انگریزوں کے قبضے سے اسے چھڑا لے۔ 50 دن تک اس فوج نے ارکاٹ میں کلائیو اور اس کے سپاہیوں کو گھیرے رکھا اور قلعہ لینے کے لیے بڑا زور مارا، مگر ایک پیش تک نہ گئی۔ جب تقریباً 2 مہینے گزر گئے تو مدراس کے گورنر نے کلائیو کی مدد کے لیے کچھ فوج اور بھیجی۔ رضا صاحب نے بھی سنا کہ کلائیو کے لیے کمک آتی ہے۔ اس نے سنبھل کر پھر حملہ کیا کہ اس بار قلعے کو لے ہی لے، مگر اس کے 400 آدمی کھیت رہے اور اسے پسپا ہونا پڑا۔ اب اس کا دل ٹوٹ گیا، اپنی بچی کھچی فوج کو لے کر ارکاٹ سے چلا گیا، کیونکہ اسے یہ بھی اندیشہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ایک طرف سے کلائیو اپنی سپاہ لے کر قلعے سے نکلے اور دوسری طرف سے انگریزوں کی کمک آ پہنچے اور وہ دونوں کے بیچ میں گر جائے۔ ارکاٹ کا محاصرہ مشہور ہے، اس کی تاریخ 1751 عیسوی ہے۔ یہاں سے دکن میں انگریزوں کی سرگزشت کا رنگ پلٹا ہے۔ اب انگریزوں نے زور پکڑنا شروع کیا اور فرانسیسیوں کا زوال ہونے لگا۔ میجر لارنس اور کلائیو ترچنا پلی پر چڑھتے چلے گئے۔ بڑی سخت لڑائی ہوئی، فرانسیسیوں کو شکست ہوئی اور وہ قید ہوئے۔ ترچنا پلی انگریزوں کے ہاتھ آئی اور انہوں نے اپنے دوست محمد علی کو کرناٹک کا نواب بنایا۔ چندا صاحب بھاگ کر تنخور پہنچا اور وہاں کے مرہٹا راجا کے حکم سے قتل کیا گیا۔ اس کے بعد کپتان کلائیو ولایت گیا۔ وجہ یہ تھی کہ سخت محنت کے سبب بہت بیمار ہو گیا تھا۔ شاہ انگلینڈ نے بطور اعزاز اس کو اپنی فوج میں کرنیلی کا عہدہ عطا کیا، اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے ایک تلوار قیمتی 500 پاؤنڈ جس کے قبضہ میں ہیرے جڑے ہوئے تھے نظر کی۔ کلائیو شہرت اور دولت سے مالا مال ہو گیا اور انگریز اسے شیر ارکاٹ کہنے لگے۔ اب انگریز اور فرانسیسی کمپنیوں نے فرمان جاری کیے کہ طرفین کے ملازم آئندہ آپس میں نہ لڑیں۔
ڈوپلے فرانس میں واپس بلا لیا گیا اور صلح ہو گئی۔